بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد عرفان آپ کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں عرفان ٹی وی۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اسپیشل اور بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آیا ہوں 20 kg چکن بریانی کی۔ ابھی آپ کے لیے جتنی مرضی کوانٹٹی میں ہو چکن بریانی بنانا کوئی مشکل کام ہی نہیں رہا، بس آپ نے اس کو میرے طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے اور جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ جتنی مرضی کوانٹٹی میں چاہیں تو یہ بریانی بنا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی محفل ہو، تقریب ہو یا کسی بھی فنکشن کے لیے آپ بریانی بنانا چاہے تو آپ کے لیے ابھی بریانی بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے لیے یہ ریسپی لے کر آیا ہوں، بس آپ نے اس ریسپی کو پوری دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ پھر بریانی بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ تو آپ کی جو بریانی جو بھی کھائے گا انشاءاللہ اس کو وہی مزہ جیسے دیگ کی بریانی کا مزہ آتا ہے، سیم ویسا ہی مزہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے گھر میں بنا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چکن لیا ہے میں نے 10 kg اور اس کو اچھی طرح میں نے واش کر کے اس کو ڈرائی کر لیا ہے۔ چاول رائس میں نے لیے ہیں 7 kg، میں سیلا چاول اس میں استعمال کروں گا، آپ بناسپتی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کو میں نے سیلا چاول کو 5 گھنٹے بھگو کر رکھ دیا ہے۔ سیلا چاول بھگنے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتا ہے، اس لیے اس کو میں نے 5 گھنٹے بھگو کے رکھ دوں گا۔ پیاز ہمیں چاہیے ہوں گے تقریباً 3 kg، 3 کلو کے قریب اس کا میں پیسٹ استعمال کروں گا، تو اس کو میں نے گرائنڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ بھی میں نے تیار کر لیا ہے۔ ٹماٹر ہمیں چاہیے ہوں گے تقریباً 3 کلو اور اس کا بھی ہمیں پیسٹ استعمال کروں گا، تو اس کو بھی میں نے اچھی طرح اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ تیار کر لیا ہوا ہے۔ دہی ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً 1 کلو اور اس کو اچھی طرح میں نے بیٹ کر لیا ہوا ہے۔ لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً 250 گرام۔ ہری مرچ کا بھی ہمیں پیسٹ چاہیے ہوگا تقریباً 125 گرام۔ لیمن ہمیں چاہیے ہوں گے تقریباً 100 گرام۔ بریانی مسالہ ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً 200 گرام۔ بریانی مسالے کی ریسپی آپ کو عرفان ٹی وی کے اوپر مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ بہت ہی آسان اور گھر کے مسالوں کے ساتھ میں نے یہ بریانی مسالہ تیار کیا ہوا ہے۔ اب وہاں سے دیکھ کے یہ مسالہ بھی گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے بریانی بنانے کو آپ یہ مسالہ نکالیں اور آپ بہت ہی مزیدار بریانی آپ اس سے تیار کر سکتے ہیں۔ املی ہمیں چاہیے ہوگی 225 گرام اور اس کا میں صرف پانی استعمال کروں گا، گٹلی استعمال نہیں کروں گا۔ آلو بخارا میں چاہیے ہوگا تقریباً 125 گرام۔ نمک حسب ضرورت آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، ویسے 200 گرام اس میں استعمال کروں گا۔ سرخ مرچ پاؤڈر ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً 200 گرام۔ ہلدی پاؤڈر ہمیں چاہیے ہوگا 100 گرام۔ کوٹی لال مرچ ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً 200 گرام۔ سفید زیرہ ہمیں چاہیے ہوگا 125 گرام۔ بادیان کے پھول ہمیں چاہیے ہوں گے تقریباً 125 گرام۔ کڑی پتہ ہمیں چاہیے ہوگا 6 سے 8 عدد اور لیمن فوڈ کلر ہمیں چاہیے ہوگا۔ آئل تقریباً ہمیں چاہیے ہوگا اس میں 1 لیٹر استعمال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 kg چکن جو ہم نے لی تھی، ابھی آپ نے کسی کھلے برتن میں، کسی پرات میں، ٹپ میں یا آپ کا سنک تھوڑا سا بڑا ہے تو آپ اس کے اندر بھی اس کو واش کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 سے 3 مرتبہ اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح اس کو وہ کر لینا، پھر تھوڑا سا پانی اس میں بھر کے چھوڑ دینا ہے۔ تو پھر اس کے اندر آپ نے 1 کپ سرکہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، 1 بول کے برابر، یعنی کہ ایک بوتل کا آپ نے کوارٹر حصہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے 2 سے 3 منٹ ہاتھ سے مل کر آپ نے اس کو اچھی طرح اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اچھی طرح مل لیجئے تاکہ اس کا سرکہ اس کے اندر ایڈ ہو سکے اور ہماری چکن بہت ہی اچھی طرح صاف ہو سکے۔ پھر اس کو آپ نے 5 منٹ کے لیے ریسٹ کے اوپر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک سٹیپ بتاؤں گا۔ پھر آپ نے 5 منٹ ہو چکے ہیں، آپ نے اس کا سارا پانی ڈرین کر دینا ہے، یعنی کہ سرکے والا سارا پانی آپ نے اس کا نکال دینا ہے۔ تو آپ سنک کے ذریعے یا چھانی کے ذریعے آپ اس کو ڈرین کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے نل کھول کر آپ نے ایک ایک پیس کو لے کر اچھی طرح آپ نے اس کو واش کر لینا ہے۔ بس نل کے نیچے آپ نے رکھنا ہے اور اس کو دھو کے آپ نے ایک پلیٹ میں یا آپ جالی لے لیجئے اور اس کے اندر آپ نکالتے جائے تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی بھی آپ کا نکلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ آپ نے ایک ایک پیس کو لے کر بس واش کر لینا ہے، بس کوئی اس میں محنت والا کام نہیں ہے، بہت ہی آسان سٹیپ کے ساتھ آپ کو میں یہ واش کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو اچھی طرح واش کر لیا اور اس کو میں نے جالی میں نکال لیا تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی بھی سارا ڈرین ہو جائے گا، سارا نکل جائے گا اور ہمیں خشک
چکن مل جائے گی۔ تو یہ دیکھ لیں ہماری چکن فرائی کے لیے بالکل ریڈی ہے، اچھی طرح واش بھی ہو چکی ہے اور تھوڑی سی ڈرائی بھی ہو چکی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کڑھائی لے لیجیے اور اس کے اندر آپ نے 2 لیٹر آئل ایڈ کر دینا ہے۔ ہم نے چکن کو ڈیپ فرائی کرنا ہے، اس لیے ہمیں آئل کی کچھ زیادہ ضرورت ہوگی، تو اس لیے میں نے 2 لیٹر آئل اس میں ایڈ کیا ہے۔ ہمیں اس میں صرف فرائی کرنا ہے، زیادہ ہمیں آئل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو چکن ہم نے واش کر لی تھی اور تھوڑا سا ڈرائی بھی کر لی تھی، وہ چکن آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے۔ جب آپ کا آئل تھوڑا سا میڈیم گرم ہو جائے تو پھر آپ نے یہ چکن اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، اور چکن کی کوانٹٹی آپ اپنی کڑھائی کے حساب سے ڈالیے گا، زیادہ آپ نے اس کے اندر چکن نہیں ڈالنی۔ اگر زیادہ آپ چکن اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ آپ کی زیادہ جلدی گل جائے گی، تو آپ نے مناسب سی چکن اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے، اور اس کو آپ نے تقریباً لائٹ گولڈن سا کلر دینا ہے، اور اس کو آپ نے میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ زیادہ تیز آنچ آپ نے نہیں کرنی اور نہ ہی زیادہ آپ نے اس کو سلو آنچ کے اوپر پکانا ہے۔ میڈیم کے اوپر آپ نے اس کو لائٹ گولڈن سا پیارا سا بس اس کو کلر دینا ہے۔ یہ دیکھ لیں اس کو لائٹ گولڈن سا کلر آ گیا ہے، تو ابھی ایک نیٹ بار لے لیجئے اور اس کے اندر جتنی چکن آپ نے اس میں کڑھائی میں ڈالی تھی وہ ساری چکن ہماری فرائی ہو چکی ہے۔ اب آپ نے نیٹ بار کے اندر اس کو نکال لینا ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ اس میں جتنا بھی ایکسٹرا آئل ہوگا وہ سارا آئل آپ کا نکل جائے گا، اور ہمیں زبردست فرائی کی ہوئی چکن ہمیں مل جائے گی۔ تو ایک ایک سٹیپ میں اسی لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کی یہ چکن بریانی بہت ہی مزیدار اور جتنی کوانٹٹی میں چاہے آپ بہت آسانی کے ساتھ ابھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کو ہم نے روم ٹمپریچر کے اوپر ٹھنڈا ہونے کے لیے بھی رکھ دیا ہے۔ تو ساری چکن کو ہم نے فرائی کر لیا ہے۔ تو ابھی جو پیاز کا ہم نے پیسٹ لیا تھا وہ ایک بڑی دیچکی میں ڈال لیجئے، اور اس کے اندر آپ نے 1 لیٹر آئل آپ نے ایڈ کر دینا ہے، اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ سارا آئل پیاز کے پیسٹ کے ساتھ آپ کا ایڈ ہو جائے، اور ہمارے یہ پیاز ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ یہ پھر فرائی ہو جائیں گے۔ آپ نے 1 لیٹر آئل اس کے اندر ایڈ کر کے آپ نے اس کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دینا ہے، اور آپ نے اس کو تقریباً لائٹ گولڈن براؤن سا کلر دینا ہے۔ جب پیارا سا گولڈن سا براؤن کلر آ جائے تو پھر اس کے اندر ہم باقی جو مسالے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھ لیں اس کے اندر لائٹ گولڈن سا براؤن کلر آ گیا ہے اور اس نے اپنا آئل بھی تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے بیچ میں ابھی آپ نے 5 ٹیبل سپون سفید زیرہ ایڈ کرنا ہے۔ میں آپ کو وزن کے ساتھ بھی کوانٹٹی بتا چکا ہوں، اور اب ٹیبل سپون کے ساتھ بھی آپ کو کوانٹٹی میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا تاکہ آپ کے لیے بنانا بہت ہی آسان ہو جائے۔ آپ نے 5 ٹیبل سپون سفید زیرہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، اور اس کو اچھی طرح آپ نے 2 سے 3 منٹ بھون لینا ہے تاکہ زیرے کی خوشبو ذائقہ اس کے اندر ایڈ ہو سکے۔ آپ اپنی کوانٹٹی کے مطابق، یعنی کہ چکن میں 20 kg بریانی بنا رہا ہوں تو آپ اپنی کوانٹٹی کے مطابق مسالوں کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ آپ نے 6 ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ ہم نے جو پہلے لیا تھا 250 گرام لیا تھا، اور ابھی آپ نے 6 ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، یعنی کہ گرام میں بھی آپ کو میں نے ڈیٹیل دے دی اور آپ کو میں نے اس کے اندر بھی دے دی ٹیبل سپون کے اندر۔ پھر آپ نے اس کو بھی 2 سے 3 منٹ اچھی طرح آپ نے اس کو بھون لینا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ٹماٹر پیسٹ ہم نے تیار کر لیا تھا وہ ٹماٹر پیسٹ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، اور اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ سارا لہسن ادرک کا ٹیسٹ، ذائقہ، سفید زیرے کا ذائقہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے۔ پھر اس کے اندر آپ نے 5 ٹیبل سپون سرخ مرچ پاؤڈر جو ہم نے لی تھی وہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے۔ پھر اس کے بعد نمک حسب ضرورت آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ ویسے 5 ٹیبل سپون اس کے اندر لازمی جائے گا، اس کے زیادہ بھی اگر زیادہ کھاتے تو زیادہ کر لیجئے، اگر آپ نے بالکل کم رکھنا ہے تو آپ 3 ٹیبل سپون بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ پھر ہلدی پاؤڈر اس کے اندر آپ نے 4 ٹیبل سپون اس کے اندر ہلدی پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے، اور اس کو اچھی طرح 2 سے 3 منٹ آپ نے اس کو بھون لینا ہے تاکہ ان کا کچا پن مسالوں کو دور ہو جائے اور اس کا ذائقہ، خوشبو ساری اس کے اندر ایڈ ہو سکے۔ تو بس اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے، کوئی گٹلی نہ بن جائے۔ بس اچھی طرح آپ نے جب اس کو مکس کریں گے تو سارا مسالہ یہ ہماری جو گریوی بن رہی ہے اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا۔ پھر دہی جو ہم نے لیا تھا 1 kg، اس کے اندر بریانی مسالہ جو ہم نے لیا تھا 200 گرام وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ یہ تقریباً آپ کے
6 سے 8 چمچ آپ کے بنیں گے. تو 6 سے 8 چمچ آپ نے بریانی مسالہ اس کے اندر ایڈ کر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے. اس کا بہت ہی پیارا سارا پیسٹ بنا لینا ہے, کوئی گٹلی اس میں اندر نہ رہے, تاکہ اچھی طرح ہماری بریانی مسالہ جو ہم گریوی بنا رہے ہیں بہت اچھی طرح بن جائے. بریانی کا قورمہ جو بنا رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ڈیولپ ہو سکے. تو اچھی طرح آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے. پھر اس کے اندر آپ نے جو گرین چلی پیسٹ ہم نے لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر 10 ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے. اگر آپ بہت زیادہ اسپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اپنی کوانٹٹی کے مطابق اس کو تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں. ٹیسٹ کے مطابق آپ جتنی مرضی اس میں سپائس اپنی ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کم کھاتے ہیں تو کم کے نسبت سے آپ ڈالیں, لیکن یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ بالکل مناسب نمک مرچ کے ساتھ آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں, بہت مناسب سپائس کے لیے. پھر اس کے اندر جو یوگرٹ کا پیسٹ ہم نے تیار کر لیا تھا, یعنی دہی اور اس کا بریانی مسالے کا, وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے. ہم نے ابھی آنچ کو فل رکھا ہوا ہے تاکہ ابھی کوانٹٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو اس لیے آنچ آپ نے فل تیز رکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو کور لگا کے 5 سے 6 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے. اور آپ نے ایک دیچکی لے لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ ہم چاول کو اس کے اندر بوائل کر سکیں. اور اس کے اندر آپ نے جو کڑی پتہ لیا تھا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے. تو آپ نے بڑا دیچکا لینا ہے جس کے اندر جتنی کوانٹٹی میں آپ کے چاول اچھی طرح بوائل ہو سکے. پھر اس کے اندر بادیان کے پھول جو ہم نے لیے تھے 50 گرام, وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور اس کو بھی کور لگا کر آپ نے اس کو فل جوش یعنی فل بوائل کرنا ہے. یہ دیکھ لیں اس کے اندر بھی ابھی تقریباً بوائل آنا شروع ہو گیا ہے ہمارے قورمے کے اندر بھی. بس آپ نے اس کو اچھی طرح ایک دفعہ مکس کر دینا ہے تاکہ نیچے ہمارا یہ قورمہ نہ لگے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے 6 سے 8 منٹ کے لیے آپ نے اس کو دوبارہ کور لگا کر یعنی کہ ڈھکنا دے کر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح جوش اور بوائل ہو جائے اور ہمارا ٹماٹر اچھی طرح اس میں گل جائیں. یہ دیکھ لیں تقریباً 6 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو اچھی طرح بوائل بھی آ چکا ہے. بس آپ نے اس کو اچھی طرح ایک دفعہ مکس کر لینا ہے تاکہ نیچے ہمارا یہ قورمہ نہ لگے. تو آنچ کو آپ نے فل تیز رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے اور ہمارے ٹماٹر بھی اچھی طرح گل چکے ہیں, مسالے بھی اس میں اچھی طرح بنے جا چکے ہیں اور اس نے اپنا آئل بھی تھوڑا سا اوپر چھوڑنا شروع کر دیا ہے. پھر اس کے اندر آپ نے جو کٹی لال مرچ ہم نے لی تھی وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور بادیان کے پھول 50 گرام ہم نے پہلے پانی کے اندر ڈال دیے چاول کو بوائل کرنے کے لیے اور 50 گرام آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں. اور اس کے اندر آلو بخارا جو ہم نے لیا تھا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا اور ساتھ ہی املی کا جو پانی تھا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے تاکہ یہ سارے مسالے اور ساری چیزیں اچھی طرح ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جائیں. پھر جو چکن ہم نے فرائی کر لی تھی وہ بھی آپ نے اس کے اندر بہت آرام کے ساتھ اس کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے اور اس طرح ڈالنی ہے کہ اس کی چھینٹیں نہ اڑے تاکہ یہ بہت گرم ہے, آپ کے ہاتھ یا کوئی چیز جل نہ جائے. تو بہت آسان طریقے کے ساتھ آپ تھوڑی تھوڑی چکن ہاتھ سے پکڑیں اور اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں. آپ نے ساری چکن 10 kg جو چکن ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے. بس آپ نے برتن اتنا لینا ہے کہ جس میں یہ ساری چکن آ سکے اور اس کی گریوی اچھی طرح اس میں بن سکے. تو بڑا برتن جتنا آپ کے گھر میں بڑا کھلا برتن ہوگا اس میں آپ پکائیے گا تو انشاءاللہ آپ کی یہ چکن بریانی بہت ہی زبردست بنے گی. بس آپ نے اس کو بہت ہی نرم ہاتھ کے ساتھ ایک دفعہ اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے بس جوش دینا ہے. ہماری چکن بھی تقریباً فرائی ہے اور مسالہ بھی ہمارا اچھی طرح بن چکا ہے. بس ہم نے اس کو ایک جوش دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے ایک دفعہ بس نرم ہاتھ کے ساتھ مکس کر لینا ہے تاکہ ہماری چکن ٹوٹے بھی نہیں. اور ابھی یہ دیکھ لیں چاول کے جو ہم نے پانی رکھا تھا اس میں بھی بوائل آ چکا ہے. بس آپ نے ابھی اس کے اندر جو چاول ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے تھوڑا سا ڈرائی کر لیے ہیں یعنی کہ اس کا پانی ڈرین کر لیا ہے, وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں. میں نے 7 kg چاول اس میں ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنی کوانٹٹی کے مطابق جتنے مرضی آپ بوائل کرنا چاہیں اتنے آپ چاول اس میں بوائل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی آسان ترکیب کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں. بس آپ نے اس کے اندر چاول ایڈ کر دینا ہے. پھر اس کے اندر آپ نے لیمن جوس ایڈ کرنا ہے. ہم نے جو لیمن لیے تھے 100 گرام, وہ لیمن آپ نے پہلے اس کا جوس آپ نے اس
کے اندر ایڈ کر دینا، اور اس کے بعد اس کی سکن بھی آپ نے اس کے اندر ہی رکھ دینی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے چاول دانہ دانہ علیحدہ علیحدہ ہوئے گا اور کھلے کھلے چاول بنیں گے اور آپس میں یہ جڑیں گے نہیں۔ اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے یا لیمن آپ کو نہیں مل سکا تو آپ اس کی جگہ گھر میں ونیگر اگر پڑا ہوا ہے، سرکہ، سفید سرکہ پڑا ہوا ہے، وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ تقریباً ½ پیالی اس کے اندر آپ نے سرکہ ایڈ کرنا ہے۔ لیمن سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آگا اور ہمارے چاول بھی بالکل کھلے کھلے رہیں گے۔ پھر آپ نے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دینا ہے اور اس کو کور لگا کر آپ نے اس کو فل جوش یعنی کہ فل بوائل آپ نے اس کو چاولوں کو کر لینا ہے۔ یہ دیکھ لیں تقریباً ہمارے چاول اچھی طرح بوائل ہو چکے ہیں، دیکھ لیں ایک ایک دانہ اس کا علیحدہ علیحدہ آ رہا ہے، اور اس کو آپ ہاتھ سے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے چاول اچھی طرح گل چکے ہیں تو یہ آپ کے چاول بالکل ریڈی ہیں۔ تو آپ نے اب اس کو ایک جالی میں ڈال کر آپ نے اس کو ڈرین کر لینا ہے، یہ تاکہ سارا آپ نے چاول کا جو پانی ہے وہ نکل جائے گا۔ ہم نے اس کو جالی میں ڈال کر ڈرین کر لیا ہے۔ ہم نے اسی طرح کی 2-3 جالیوں میں اس کو نکال لیا ہے گھر میں۔ پھر آپ نے ایک توا رکھ دینا اور اس کو فل آنچ کے اوپر آپ نے اس کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے دم کے لیے۔ تو ابھی ایک بڑا دیچکا لے لینا ہے جس میں آپ نے یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ اس کے پیندے میں جو ہم نے قورمے کا جو آئل تھا وہی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے پیندے کے اندر آئل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو چاول بوائل کر لیے تھے وہ اس کی آپ نے ایک تہہ لگا دینی ہے، اور اس کو اچھی طرح آپ نے کسی چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح بیلنس کر لینا ہے۔ پھر اس کے اندر جو قورمہ ہم نے تیار کر لیا تھا بریانی کے لیے وہ آپ نے اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے۔ ایک تہہ آپ نے اس کے قورمے کی لگا دینی ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے ساری جگہ پہ پھیلا کے ڈالنا ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان، دیکھ لیں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جتنی مرضی کوانٹٹی میں آپ چاہیں بریانی بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے چاول جو لیے ہیں، چاول ہمارے بوائل ہیں۔ سیرا چاول کی ایک خاصیت ہے، یہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اور یہ بہت زبردست اس کا ذائقہ بھی آتا ہے۔ تو آپ اس کی بنائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی ملے گا۔ پھر آپ نے اسی طرح چاول کی ایک تہہ لگا دینی ہے، اس کے اوپر جو قورمہ جو ہم نے تیار کر لیا تھا وہ قورمے کی آپ نے ایک اس کے اوپر تہہ لگا دینی ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا سا بیلنس بھی کرتے رہنا ہے تاکہ اچھی طرح ہماری سے ساری تہہ لگتی جائیں۔ آپ کی جتنی کوانٹٹی ہے اس کے مطابق جتنی تہہ لگیں آپ اتنی تہہ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چاول کی تہہ لگانے کے بعد پھر آپ نے قورمے کی ایک تہہ لگا دینی ہے، اس کے اوپر جو آپ کے چاول جتنے بچ گئے ہیں وہ سارے چاول آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینے ہیں، اور اس کو بھی آپ نے اچھی طرح اس کو تھوڑا سا بیلنس کر لینا ہے۔ بہت ہی دیکھ لیں آسان سٹیپ اور بہت ہی ایزیلی آپ کے لیے میں یہ ریسپی لے کر آیا ہوں۔ ابھی آپ خود سوچیں کہ آپ کے لیے جتنی مرضی کوانٹٹی میں بریانی ہو، بنانا کوئی مشکل کام رہا یا نہیں رہا، تو اس کا فیڈ بیک سے مجھے لازمی آپ نے اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے۔ پھر اس کے بیچ میں آپ نے لیمن فوڈ کلر یعنی کہ زردہ رنگ جو ہم نے لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، اس سے اس کی لک بہت ہی زبردست آتی ہے۔ تو بس آپ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر یہ آپ نے زردہ رنگ جو ہے آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ اور ایک بہت ضروری سٹیپ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے دم کے اوپر کور لگا کر 12 سے 15 منٹ کے لیے لو آنچ کے اوپر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے، یعنی کہ بالکل دم والی آنچ کے اوپر، اور آپ اس کے اوپر اخبار بھی لگا سکتے ہیں تاکہ اس کی نمی جتنی بھی ہے اس کے ساتھ بہت اچھی اس کو دم آ جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ نے اوپر سے ہلکا سارا اس کو مکس کرنا ہے۔ ہماری چکن بریانی بالکل ریڈی ہے، اس کو 15 منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کا دم کھول لیا ہے۔ بس آپ نے اس کو اوپر سے ہلکا سارا مکس کرنا ہے اور آ کر آپ نے اس کو پیکنگ کرنی ہے۔ تو آپ اس کو آرام کے ساتھ ایک ایک پیس ڈالیے اور اس کے چاول ڈال کے آپ اس کو پیکنگ کر لیجئے، یا تو پھر آپ نے اس کو اچھی طرح یعنی کہ ڈونگوں میں ڈشوں میں نکالنا ہے، تو پھر آپ اس کی جو اخبار ڈالی ہے وہ ساری اخبار آپ اس کی ہٹا دیں، اور اس کو بعد آپ نے بہت ہی نرم ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ اچھی طرح آپ نے اس کو بالکل نرم ہاتھ کے ساتھ مکس کرنا ہے، پہلے اوپر سے آپ مکس کر لیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو نکالتے جائیں۔ بس بہت ہی آسان سٹیپ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے یہ ریسپی لے کر آیا ہوں۔ تو یہ دیکھ لیں، ہم نے اس کو اچھی طرح اوپر سے مکس کر لیا اور اس کو بعد آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے۔ یہ بہت ہی مزیدار، بہت ہی ذائقے دار اور بہت ہی ٹیسٹی یہ آپ کی بریانی بنی ہے۔ اب آپ کے لیے جتنی مرضی کوانٹٹی میں چاہیں، آپ 20 kg چکن کی یہ بریانی تھی، آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اپنے ضرورت کے مطابق جتنی مرضی آپ بریانی چاہیں آپ خود گھر میں بنا سکتے ہیں، اور ذائقہ بھی وہ جیسے جو دیگ کا ذائقہ ہے ویسا ہی ہے۔ دیکھ لیں، اس کا ایک ایک دانہ بالکل علیحدہ علیحدہ آیا ہے، کھلا کھلا سا دانہ آیا ہے، اور یہ سارا لیمن ڈالنے سے اس کا یہ ذائقہ بنا ہے۔ اور اس کا یہ
جو آپ کو میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک سٹیپ بتایا، بس آپ نے اس کو صرف میرے طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی یہ 20 کلو چکن بریانی بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو خود بنا سکتے ہیں۔ تو اپنے فیڈ بیک سے لازمی بتائیے گا کہ آپ نے یہ چکن بریانی بنائی تو آپ کی یہ چکن بریانی کیسی بنی۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک عرفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو عرفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے اچھی اور معیاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ ابھی محمد عرفان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔